تو اگر یہ خشک ہونے والی نجاست جو ہے وہ اس گولائی سے زیادہ لگ گئی ہے تو ہم کہیں گے اب اس کو پاک کرنا فرض ہے، اور اگر اس کے برابر ہے تو کہیں گے پاک کرنا واجب ہے، اور اس سے کم ہے تو کہا جائے گا کہ پاک کرنا سنت ہے۔ اور گاڑی نجاست جو خشک ہونے کے بعد اپنا ایک جسم بنا لیتی ہے جیسے لید، گوبر وغیرہ، تو اب اس میں درہم یہ پھیلاؤ کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ وزن کا اعتبار ہوگا، تو یہ 4.5 ماشے کے برابر اگر ہو جائے تو بہت تھوڑی مقدار ہی اس وزن کو پہنچ جائے گی، اس کا مطلب تھوڑی مقدار بھی لگ جائے گی تو شریعت اس کو یعنی درہم سے برابر اس کے سے زائد لگ گئی تو پاک کرنا فرض، درہم کے برابر لگ گئی تو پاک کرنا واجب، اور اس سے کم لگی ہے تو پاک کرنا سنت ہوتا ہے۔ یہ تفصیل پچھلے ہفتے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی تھی۔ اب یہاں ایک چیز باقی رہ گئی کہ نجاست غلیظہ جو آپ نے بتائی کہ جس کا حکم سخت ہوتا ہے، وہ نجاستیں کون کون سی ہیں اس کی تفصیل بھی تو معلوم ہو نا۔ خفیفہ 2 بتا دی کہ خفیفہ 2 نجاستیں ہیں کہ جس کا حکم جو ہے وہ ہلکا ہوتا ہے اور اس میں 2 نجاستیں ہیں۔ غلیظہ کا حکم سخت ہوتا ہے، حکم بھی بتا دیا کب پاک کرنا ہوگا کب نہیں، لیکن غلیظہ نجاستوں کی تفصیل کیا، وہ کون کون سی نجاستیں ہیں؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ بدن سے جو کچھ بھی نکلتا ہے، انسان یا حیوان کے بدن سے جو کچھ بھی نکلتا ہے، یہ جو چیزیں ہیں، اب اس میں انسان کے بدن سے کیا چیز نکل رہی ہے، حیوان کے بدن سے کیا چیز نکل رہی ہے، تو جو چیز انسان کے جسم سے نکلے، ایسی ہر وہ چیز جو انسانی جسم سے نکلے اور وضو توڑ دے یا غسل کو واجب قرار دے دے، وہ نجاست غلیظہ ہے۔ انسانی جسم سے نکلنے والی ہر وہ چیز کہ جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے یا وہ وضو کو توڑ دے تو یہ نجاست غلیظہ ہے۔ جیسے مادہ منویہ، منی، یہ غسل واجب کر دیتی ہے، نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح مزی ایک مادہ نکلتا ہے، میں اس کی تعریف اگلے ہفتے ذکر کروں گا اور اس کی تفصیل بھی۔ اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ودی ایک مادہ نکلتا ہے انسانی جسم سے، جو پیشاب کرنے سے پہلے یا پیشاب کرنے کے بعد ایک لیس دار سفید مادہ نکلتا ہے، اس کو ودی کہا جاتا ہے، وہ وضو توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح پیشاب ہے، اسی طرح بڑا پیشاب ہے، اسی طرح سے خروج ہوا سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، لیکن وہ نجس نہیں ہے، ورنہ تو کپڑوں کے ناپاک ہونے کا حکم ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو انسانی جسم سے نکلنے والی ہر وہ چیز کہ جو وضو توڑ دے یا غسل کو واجب کر دے، نجاست غلیظہ ہے۔ تو پہلی تو یہ چیز ہو گئی کہ ہر وہ چیز جو وضو توڑ دے یا غسل واجب کر دے سوائے خروج ہوا کے، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نجاست غلیظہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ 1 درہم کے برابر لگ جائے، 1 درہم سے زائد لگے گی تو شریعت کہے گی اس کو پاک کرو ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ 1 درہم کے برابر ہو تو واجب، 1 درہم سے کم ہو تو سنت۔ تو یہ ہر وہ چیز کہ جو انسانی جسم سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مزید حکم کس چیز کا معلوم کرنا ہوتا ہے۔ بھائی انسانی تھوک کا کیا حکم ہے؟ تھوک پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے؟ خون کا کیا حکم ہے؟ الٹی کا کیا حکم ہے؟ دکھتی ہوئی آنکھ یا کان یا ناک سے نکلنے والے پانی کا کیا حکم ہے؟ آنکھ سے نکلنے والا پانی درد کے ساتھ جب نکلتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟
تو دیکھیں انسان کا تھوک پاک ہے، تو لہٰذا وہ پانی پیے گا اور آدھا گلاس بچا دے گا تو وہ باقی پانی پاک رہے گا، کیونکہ اس میں پاک چیز ملی ہے، اور پاک میں پاک مل جائے تو پاک رہتا ہے۔ جہاں تک خون کا تعلق ہے، خون میں مسئلہ یہ ہے کہ خشکی پہ رہنے والے جو بھی جاندار ہیں، انسان اور حیوان، ان کا بہتا ہوا خون نجاست غلیظہ ہوتا ہے، بہنے والا خون نجاست غلیظہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہنے والا نہ ہو اس سے کم ہو، جیسے زخم لگ گیا، چھری لگ گئی اور خون چمکا، نکلا نہیں، بہا نہیں، تو خون تو یہ بھی ہے نا، لیکن یہ بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا یہ خون پاک ہے۔ اور کپڑا کتنی بار اس میں لگ جائے اور اس پہ دھبا بھی آ جائے تب بھی وہ کپڑا بھی پاک ہی رہے گا، کیونکہ یہ جو خون تھا وہ پاک تھا، اور پاک چیز لگی ہے تو کپڑا بھی پاک رہے گا۔ لیکن اگر وہ خون بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو نجاست غلیظہ ہے، وضو بھی توڑ دے گا اور جس جگہ پر لگے گا اس کو بھی نجس کر دے گا۔ تو یہ چمکنے والا خون جو ہے، جو بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس سے چونکہ وہ نجس نہیں ہے لہٰذا اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، اور وہ کپڑوں کو ناپاک بھی نہیں کرے گا۔ الٹی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ منہ بھر قے ہو، منہ بھر کا مطلب ہوتا ہے اتنی رفتار سے آئے کہ آپ اسے روک نہ سکیں، اس کو کہتے ہیں منہ بھر قے۔ تو اگر قے منہ بھر ہے تو وہ نجاست غلیظہ ہے، لیکن اگر منہ بھر نہیں ہے، تھوڑی سی آئی، پریشر کے ساتھ نہیں آئی، تو پھر وہ نجس نہیں ہے، وضو بھی نہیں توڑے گی، اور کپڑوں پہ لگ گئی تو کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب کسی شخص کا وضو ہو اور اس کو پریشر کے ساتھ اگر الٹی آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ حکم معلوم نہ ہو تو وہ تو کلی کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے گا، بھائی وضو ٹوٹ گیا۔ نجاست کا خروج، آپ کو کیا بتایا تھا؟ وضو کس سے ٹوٹتا ہے؟ نجاست کے جسم سے نکلنے سے۔ اب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھئی وضو میرا تھا، میں نے گالی بک دی تو کیا حکم ہوا؟ تو بھئی یہ نجاست کا نکلنا ہے جسم سے؟ نہیں، تو لہٰذا اس سے وضو مکروہ تو ہوگا لیکن وضو ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ نجاست کے جسم سے باہر نکلنے سے، اور گالی دینا نجاست کا جسم سے باہر نکلنا نہیں ہے، لہٰذا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن کراہت پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا ہوتا ہے کہ حیوان ہے، اب اس کی جسم سے نکلنے والی چیزوں کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ حلال ہے یا بلکہ اس کو اس طرح لے لیں کہ وہ پرندہ ہے یا پرندے کے علاوہ ہے، چوپایا کہہ لیں، چوپائے وغیرہ، پرندے کے علاوہ ہر جانور۔ تو اس میں حکم یہ ہے کہ وہ پھر دیکھا جائے گا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا گوشت کھایا جاتا ہے یا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ تو اگر اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ حلال جانور ہے، تو آپ کو بتایا تھا کہ حلال جانور کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، تو اس میں خفیفہ بھی ہے اور غلیظہ بھی ہے۔ پیشاب خفیفہ ہے اور لید وغیرہ جو ہے وہ غلیظہ ہے، نجاست غلیظہ، لہٰذا حلال جانور کا پیشاب کپڑوں پر لگ جائے تو اتنی جگہ کو گھیر لے، جس جگہ پہ لگا ہے اس کی چوتھائی کو گھیر لے، تب شریعت مطالبہ کرے گی کہ اس کو دور کرو، اور اس سے کم ہے تو شریعت مطالبہ نہیں کرتی، آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو گئی۔ لیکن اس کا گوبر اور اس کی لید نجاست غلیظہ ہے، اور وہ گاڑی نجاست ہے، اور گاڑی نجاست میں وزن کا اعتبار ہوتا ہے، اور وزن جیسے ہی پورا ہو جائے گا 4.4 ماشے سے زیادہ ہو جائے گی تو شریعت کہے گی دھونا فرض۔ لہٰذا اگر آپ یہ بقرعید کے دنوں میں گوبر لگ جائے گا تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، لیکن پیشاب لگ جائے گا تو حکم ہلکا ہے، بہت زیادہ لگے تو پھر مسئلہ ہوگا، اس میں گوبر میں احتیاط کرنی ہوگی۔ اور تھوک کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا تھوک پاک ہوتا ہے، جس جانور کا گوشت حلال ہوتا ہے اس کا تھوک بھی پاک ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ نے ایک بالٹی میں پانی رکھا تھا، اس سے بکری نے پانی پی لیا،
اب آپ کے پاس یہی بالٹی کا پانی تھا، وضو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس سے کریں گے، کیونکہ اس میں حلال جانور کا تھوک ملا ہے اور حلال جانور کا تھوک پاک ہوتا ہے، لہٰذا یہ پانی بھی پاک رہا اور اس سے وضو اور غسل کیا جائے گا۔ دوسرے حرام جانور ہے، حرام جانور کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں تقسیم کی جاتی ہے کہ وہ طوافین ہیں یا نہیں۔ طوافین کا مطلب ہوتا ہے بار بار چکر لگانے والے، جیسے بلی اور اس کے علاوہ جو ہے درندے۔ تو اگر وہ طوافین ہیں تو پھر شریعت نے اس میں بعض چیزوں میں حکم ہلکا رکھا ہے۔ اس کا پیشاب غلیظہ ہے اور لید بھی غلیظہ ہے، یہ دونوں غلیظہ ہیں۔ بلی کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے، اس کی لید گوبر نجاست غلیظہ ہے، لیکن اس کا تھوک جو ہے اس میں شریعت نے حکم ہلکا رکھا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، بلی آئی، آپ نے وضو کا برتن اس کے آگے کر دیا، بلی نے پانی پیا چلی گئی، پھر حضور نے اسی پانی سے وضو فرمایا۔ صحابیہ ملاحظہ فرما رہی تھی، عرض کیا حضور اس سے آپ نے وضو فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا یہ طوافین میں سے ہے، گھر میں بار بار چکر لگانے، تو چوہا وغیرہ اس طرح کے جو بار بار چکر لگانے والے ہیں، تو اب بار بار چکر لگائیں، پانی میں منہ ڈالیں بھاگ جائیں، تو اب کتنی بار اس پانی کو پاک کریں گے؟ تو حرج ہے یا نہیں؟ تو شریعت نے حرج کو اٹھا دیا ہے، آسانی دے دی ہے، لہٰذا اس حرج کی وجہ سے طوافین جانوروں کے جھوٹے کو پاک قرار دیا، اور وہ پانی ہوگا تو آپ کو بتایا تھا طاہر ہے، مطہر ہے، مکروہ ہے۔ تو اگر یہ پانی ہوگا اور اس کے علاوہ دوسرا پانی نہیں ہوگا تو اس سے وضو بھی کیا جائے گا اور غسل بھی کرنا ہوگا بلی کے جھوٹے سے۔ آپ کو کلی نہیں کرنی ہے تو آپ نہ کرو، لیکن 4 فرض تو آپ پورے کر لو۔ اور اس کے علاوہ جو درندے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے اور دیگر، کتا ہے اور دوسرے شیر ہے، چیتا ہے، ہاتھی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ جنگلی جانور جتنے بھی ہیں، ان کا جو ہے ساری چیزیں، تھوک، پیشاب اور لید گوبر وغیرہ، یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ یعنی درہم سے زیادہ لگ جائے تو پاک کرنا فرض، درہم کے برابر لگ جائے تو پاک کرنا واجب، اور درہم سے کم لگے تو پاک کرنا سنت مبارکہ ہے۔ پھر آ جائیں پرندوں پر۔ پرندوں میں اونچا اڑنے والے شکاری پرندے، بلکہ یوں کر لیں اونچا نہ اڑنے والے پرندے، جیسے مرغی، بطخ وغیرہ، اونچا نہیں اڑتے، پر ہیں تو پرندہ تو کہلاتا ہے لیکن اونچا نہیں اڑتا، اس کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست غلیظہ ہے کیا مطلب ہے؟ یا یہ الٹی کر دے، قے کر دے تو وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اور غلیظہ کا مطلب کیا ہے؟ 1 درہم کے برابر سے زیادہ لگ جائے پاک کرنا فرض، 1 درہم کے برابر ہو پاک کرنا واجب، اس سے کم ہو تو پاک کرنا سنت ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو پرندے ہیں اس میں اونچا اڑنے والے پرندے جو ہیں اس میں شکاری ہیں یا ایسے ہی دانہ کھاتے ہیں، کبوتر وغیرہ۔ تو جو شکاری پرندے ہیں، اونچا اڑنے والے شکاری پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ نجاست خفیفہ 2 ہیں، حلال جانوروں کا پیشاب اور اونچا اڑنے والے شکاری پرندوں کی بیٹ۔ تو یہاں اونچا اڑنے والے شکاری پرندے جو ہیں ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ اس کا مطلب جس جگہ پر لگ جائے اس کے 1/4 حصے کو گھیر لے تو شریعت مطالبہ کرے گی کہ پاک کرو، اور اس سے کم ہے تو شریعت مطالبہ نہیں کرے گی۔ اور اونچا اڑنے والے پرندے شکار نہ کرنے والے جیسے کبوتر وغیرہ ہے، ان کی بیٹ پاک ہوتی ہے۔ تو اب آپ کبوتر پالتے ہیں اور آپ کے گھر میں کبوتر ہی ہیں، آپ کے اطراف میں کبوتر ہی ہیں، اور آپ کو یقین ہے کہ یہ کبوتر کی بیٹ ہے تو اگرچہ زیادہ لگ جائے ہے ہی پاک، تو جب پاک ہے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں یہ ساری چیزوں کا، اور آخری یہ چیز کہ جسمانی اعضاء سے، کان سے درد کی وجہ سے تکلیف کے ساتھ اگر پانی نکلے یہ نجاست غلیظہ ہے، ناک سے درد کے ساتھ تکلیف کے ساتھ پانی نکلے
نجاست، نزلہ ناپاک نہیں ہوتا وہ پاک ہے، بلغم ناپاک نہیں ہوتا پاک ہے، لیکن اس کا مطلب کوئی ناسور ہے، کوئی زخم ہے، اور جب زخم ہوگا تو اس میں خون کی آمیزش ضرور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آشوب چشم جو ہوتی ہے آنکھ دکھنے کی بیماری، اس سے جو آنکھ دکھنے کی وجہ سے پانی نکلے گا وہ نجاست غلیظہ ہے، نکل کر بہے گا تو وضو بھی توڑ دے گا، اور جسم کو یا کپڑوں پر لگے گا تو اس کو بھی نجس کر دے گا۔ اس کے علاوہ دو اور چیزیں ہیں، شراب جو اصل انگور سے نکلنے والی شراب ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، اور اس کے علاوہ جو شرابیں لوگ بنا لیتے ہیں دوسری چیزوں سے، اس میں بھی اگر نشہ ہو تو احتیاطاً اس سے بھی بچا ہی جائے گا، لیکن یہ شراب جو انگور سے نکلتی ہے جس کو خمر کہا گیا قرآن عظیم میں، جس کو حرام قرار دیا گیا، وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور ہر جانور کی جوگالی کا مطلب یہ ہوتا ہے جانور جو ہے وہ گول گول منہ گھما کر اپنے پیٹ کی خوراک جو ہے منہ میں لاتا ہے، اور وہ گول گول منہ گھماتا ہے تو اس سے جو جھاگ بنتا ہے وہ جھاگ نجاست غلیظہ ہوتا ہے، یہ جوگالی کہلاتا ہے۔ تو اب وہ گائے بھی کر رہی ہوگی تو گائے کا ویسے اس کا تھوک پاک ہے، لیکن یہ جوگالی کی وجہ سے اب جو پیٹ سے خوراک اوپر آ گئی منہ میں اور اس کو گھما رہے ہیں، تو چونکہ پیٹ میں نجاست ہوتی ہے لہٰذا وہ نجس ہے، اور منہ میں جو کچھ بھی ہوگا وہ اس وقت نجس ہو جائے گا۔ تو یہ ساری تفصیل جو ہے آپ کو اس اعتبار سے اگر آپ یاد رکھیں کہ انسانی یا حیوانی جسم سے نکلنے والی چیزوں کا حکم کیا ہے، یا ہم یہ جاننا چاہیں کہ بھئی نجاست غلیظہ کون کون سی ہوتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ انسانی جسم سے نکلنے والی ہر وہ چیز جو وضو توڑ دے یا غسل واجب کر دے سوائے خروج ہوا کے، وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح حیوان کے جسم سے نکلے تو وہ چوپائے ہوں گے یا پرندے ہوں گے، چوپائے وغیرہ حلال ہوں گے تو پیشاب نجاست خفیفہ ہے، لید نجاست غلیظہ ہے، اور تھوک پاک ہے۔ پھر حرام جانور ہیں تو طوافین بار بار گھر میں چکر لگاتے ہیں تو پیشاب اور لید تو غلیظہ ہے لیکن تھوک میں نرمی رکھی گئی ہے۔ اسی طرح درندے ہوں گے تو پھر یہاں تھوک میں نرمی تھی، یہاں تھوک میں بھی نرمی نہیں ہوگی، یہاں پر پیشاب اور لید تھی، یہاں پیشاب اور لید تو ہے، تھوک بھی شامل ہو گیا، وہ بھی نجاست غلیظہ بن گیا۔ پھر یہ پرندوں کا معاملہ کہ اونچا جو اڑ نہیں سکتے ان کی نجاست اور ان کی بیٹ اور قے نجاست غلیظہ ہے۔ جو اونچا اڑتے ہیں اس میں اگر شکاری ہیں تو نجاست خفیفہ، اور نہیں ہیں تو پاک ہے۔ تو چلو اونچا اڑنے والے پرندوں کو آپ خفیفہ ہی مان لو، کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا اگر ہم پرندوں میں اٹھنے بیٹھنے والے نہیں ہیں تو ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ کبوتر کی بیٹ ہے یا چیل یا باز کی بیٹ ہے، تو کم سے کم اس کو خفیفہ سمجھ لیں۔ تو اگر اس نقشے کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ نجاست غلیظہ کی تفصیل آپ کے ذہن میں محفوظ رہے گی۔ اور پھر اس کا حکم یہ ہے کہ 1 درہم سے زیادہ لگ گئی پاک کرنا فرض، 1 درہم کے برابر ہے پاک کرنا واجب، اور 1 درہم سے اگر کم لگی ہے تو پھر اسے پاک کرنا سنت مبارکہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو یاد کر کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ہفتے